اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 18 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 19 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الدین عند اللہ الاسلام ان بے شک الدین دین عند اللہ عند پاس اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک، الاسلام اسلام ہے، وما و اور ما نہیں اختلاف کیا الذین وہ لوگ جو جن کو اوتو دی گئی الکتاب کتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، الا مگر سوائے اس کے کہ من بعد من سے بعد سے ما جو جب آیا ہم ان کے پاس، جب آ گیا ان کے پاس العلم علم، بغین زد میں آ کر، بین درمیان ہم ان کے درمیان یعنی آپس میں، ومن یکفر اور من جو یکفر کفر کرے، انکار کرے، بے آیات اللہ بے سے آیات ان کی جمع ہے احکام اللہ کے، فإن اللہ پس ان بے شک اللہ سریع الحساب سریع جلدی الحساب حساب لینے والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے، وما اختلف الذین اوتوا الکتاب اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی ہے، الا من بعد ما جاءہم العلم مگر اس کے بعد جب آ گیا ان کے پاس علم، بغین ضد میں آ کر، بینہم آپس کی ضد میں، ومن یکفر اور جو کوئی انکار کرے بے آیات اللہ کے احکام کا، فإن اللہ سریع الحساب تو بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص اللہ کی آیتوں کو نہ مانے تو اللہ جلد حساب لینے والا اور سزا دینے والا ہے۔ دیکھیے کل بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اور ملائکہ اور علم والے۔ اسی گواہی کے ساتھ ہی یہ گواہی بھی ہے کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ تو اسلام ہی ہے، اسلام ہی دین ہے۔ کل ہم ایک روایت پڑھ رہے تھے جس کے اندر حضرت غالب قطان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کوفے میں تجارت کے غرض سے گیا تھا، وہاں حضرت اعمش کے پاس ٹھہرا، حضرت اعمش تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اور اس میں یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جب یہاں اس آیت تک پہنچے تھے، یہ جو ابھی آیت ہم نے پڑھی ان الدین عند اللہ الاسلام، تو فرمایا وَأَنَا أَشْهَدُ بِمَا شَهِدَ اللَّهُ کہ میں گواہی دیتا ہوں جس کی شہادت جس کی گواہی اللہ بھی دیتا ہے، وَإِسْتَوْدَعَ اللَّهُ هَٰذِهِ الشَّهَادَةَ اور میں امانت کے طور پر رکھواتا ہوں اس شہادت کو، وَهِيَ لِي عِندَ اللَّهِ وَدِيَةٌ یہ میری اللہ کے پاس امانت ہے، میں بھی شہادت دیتا ہوں اس کی جس کی شہادت اللہ نے دی، اور میں اس شہادت کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ استودع سپرد کرنا، حوالے کر دینا، یہ میری امانت ہے اللہ کے پاس۔ پھر کئی دفعہ یہ آیت پڑھی ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ پڑھ کے پھر درمیان میں جو ہے دعا پڑھی ہے، اس کے بعد پھر سے یہ آیت پڑھتے رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے دل میں خیال کیا، حضرت غالب قطان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ شاید اس بارے میں کوئی حدیث سنی ہوگی۔ صبح میں حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ ابو محمد کیا بات تھی جو آپ اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے؟ کہا اس کی فضیلت تمہیں معلوم نہیں؟ میں نے کہا حضرت میں تو مہینے بھر سے آپ کی خدمت میں ہوں لیکن آپ نے حدیث بیان ہی نہیں کی۔ کہنے لگے اللہ کی قسم میں تو سال بھر تک بیان نہ کروں گا۔ اب دیکھیے استاد کا رغبت دلانا علم کی طرف، اشتیاق دلانا،
فرماتے ہیں اب میں اس حدیث کے سننے کی خاطر سال بھر تک ٹھہرا رہا اور ان کے دروازے پر پڑا رہا۔ اب علم حاصل کرنے کی چاہ دیکھیے، شوق دیکھیے کہ ایک حدیث کو سننے کے لیے میں پورا سال دروازے پر پڑا رہا۔ جب سال کامل گزر چکا تو میں نے کہا اے ابو محمد سال گزر چکا ہے، سن۔ انہوں نے فرمایا مجھ سے ابو وائل نے حدیث بیان کی، اس نے عبداللہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے پڑھنے والے کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اللہ عز و جل فرمائے گا میرے اس بندے نے میرا عہد لیا ہے اور میں عہد کو پورا کرنے میں سب سے افضل و اعلیٰ ہوں، میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ صرف اسلام ہی کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہی ہے۔ اسلام ہر زمانے کے پیغمبر کی وحی کی تابعداری کا نام ہے۔ اسلام نام ہے کہ ہر زمانے میں جتنے پیغمبر آئے ہیں ان پر جو وحی نازل ہوئی ہے ان کی تابعداری کا نام اسلام ہے۔ اور سب سے آخر اور سب رسولوں کو ختم کرنے والے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کی نبوت کے بعد نبوت کے سب راستے بند ہو گئے، خاتم النبیین ہیں آپ۔ اب جو شخص آپ کی شریعت کے سوا کسی چیز پر عمل کرے اللہ کے نزدیک وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ جیسے اور جگہ آیت ہے کہ وَمَن يَبْغِ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ، کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا فلن يقبل منہ، تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو شخص اسلام کے سوا اور دین کی تلاش کرے وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اس آیت میں دین کا انحصار اسلام میں کر دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس کی قرأت میں آیت شہد اللہ انہو ہے اور ان الاسلام ہے، تو معنی یہ ہے کہ اللہ کی گواہی ہے اور اس کے فرشتوں اور ذی علم انسانوں کے نزدیک مقبول ہونے والا دین صرف اسلام ہی ہے۔ کچھ نے اس کو ان کے ساتھ پڑھا ہے حمزہ کے زبر کے ساتھ، اور کچھ نے جو ہے وہ زیر کے ساتھ پڑھا ہے۔ دونوں کے معنی جو ہیں وہ ٹھیک ہی ہو جائیں گے، اللہ خوب جانتا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ پہلی کتاب والوں نے اپنے پاک اللہ کے پیغمبروں کے آنے اور اللہ کی کتابیں نازل ہونے کے بعد بھی اختلاف کیا، جس کی وجہ سے صرف ان کا آپس کا بغض و عناد تھا، جس کی وجہ جو ہے وہ صرف آپس کا بغض و عناد تھا اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ یہ جو نصارہ، یہ جو یہود ایمان نہیں لائے تھے یا نہیں لا رہے ہیں، صرف بغض کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس کے خلاف ہی چلوں چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، یہ بغض ہے ان کو کہ اس کے خلاف ہی چلنا ہے۔ پھر ارشاد ہے کہ جب اللہ کی آیتیں اتر چکی، اب جو ان کا انکار کرے، انہیں نہ مانے، تو اللہ بھی اس سے اس کی تکذیب کا بہت جلد حساب لے گا، سریع الحساب ہے وہ، اور کتاب اللہ کی مخالفت کی وجہ سے اسے سخت عذاب دے گا اور اسے اس کی اس شرارت کا لطف چکھا دے گا۔ پھر آگے فرمایا ہے کہ لوگ تجھ سے توحید باری تعالیٰ کے بارے میں جھگڑیں تو کہہ دو کہ وہ تو خالص اللہ ہی کی عبادت کروں گا، جس کا نہ کوئی شریک ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ اس کی اولاد، نہ بیوی، نہ جو میری امتی ہیں، میرے دین پر ہیں۔ یہ آگے انشاءاللہ جو ہے فَإِنَّ حَاجُّوكَ، جو تم سے لڑائی کریں، آیت نمبر 20 میں ہم اس کی تفسیر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔